Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. आओ कुरान और नमाज समझें, इसके दूसरे सबक के लिए नाज़रीन इकराम आपको मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सबक में हम सूरह फातिहा की इब्तिदाई आयात सीखेंगे और ग्रामर में कुछ चीज़ें और कुछ नुकात भी। इस सबक में 8 नए अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान करीम में 3216 बार आए हैं। शौक़ से सीखिए। सूरह फातिहा जैसा कि आप जानते हैं कुरान की पहली सूरत है और इतनी अहम सूरत है कि इसको हमको हर नमाज की हर रकात में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। दिन में हम कई बार इसको पढ़ते हैं और जैसा इससे पहले हमने पिछले सबक में कहा कि सूरह फातिहा के अल्फाज कुरान करीम में 7500 बार आते हैं, तो बहुत ही अहम सूरत है। शुरू करते हैं। हम कुरान शुरू करने से पहले हमको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, तो हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू करते हैं। अऊज़ु यानी मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतान शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है। एक एक लफ्ज़ को हम लेते हैं। अऊज़ु, हर काम से पहले अल्लाह ताला ने गोया हिफाजत रखने की, हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम दी है। कुरान जब हम शुरू करते हैं तो सबसे बदतरीन दुश्मन जो हमारा है वो शैतान, वो हरगिज़ नहीं चाहता कि हम कुरान से हिदायत हासिल करें। इसलिए सबसे पहले अल्लाह की पनाह में आना चाहिए कुरान शुरू करते वक्त। आपको ये भी मालूम है आजकल हर जगह इंडस्ट्री में रहता है सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, गेट प्रोटेक्शन। तो माशाल्लाह यहाँ भी अल्लाह ताला ने ये तालीम दी है कि जो दुश्मन है उससे पहले प्रोटेक्शन ले लें। अऊज़ु यानी मैं पनाह में आता हूँ। बिल्लाही दो टुकड़ों का मजमुआ है। बिल्लाही यानी अल्लाह की, बिल्लाही अल्लाह की, बिल्लाही यानी अल्लाह की, बी यानी की, यहाँ मुराद बी का की है। बिल्लाही अल्लाह की। अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है, बाकी दूसरे नाम जो हैं रहमान रहीम उसके सिफाती नाम है। मिन का मतलब है से। कुरान करीम में मिन दूसरे टुकड़ों के साथ मिलकर 3000 बार से ज़्यादा आया है। मिन का मतलब क्या है? से। मिन का मतलब से। मिनश शैतान शैतान से, शैतान उसकी जमा शयातीन है और ये कुरान में 88 बार अल्फाज आए हैं शैतान और शयातीन। मिनश शैतान शैतान से। अर्रजीम जो मरदूद है, धुतकारा हुआ है। इसको कैसे याद रखेंगे आप? क्या आप समझते हैं शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? हरगिज़ नहीं, वो तो मरदूद है, धुतकारा हुआ है, इसलिए उसको रजीम कहा गया। इस तरह इसके माने याद रख लें आप। रजीम का मतलब मरदूद, धुतकारा हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब आप इसको पढ़ें तो याद रखिए जो भी आयत पढ़ें या जिक्र पढ़ें, तसव्वुर और एहसास को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आप, उतना ही मौसर उसकी तिलावत होगी, उसका असर उतना ही होगा। अल्लाह का जब नाम आए तो हमको अल्लाह की क़ुर्बत को महसूस करना चाहिए, उसकी रहमत को महसूस करना चाहिए, खुशी महसूस करना चाहिए और खौफ भी उसके अज़ाब से कि हमारी सज़ा हमारी गलतियों की वजह से कहीं हम उसके अज़ाब में न पकड़ में आए। तो अल्लाह ताला का नाम जब आए तो उम्मीद और खौफ के बीच में होना चाहिए। शैतान का जब जिक्र आए तो शैतान की मौजूदगी का एहसास कीजिए आप। कौन है शैतान? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम में से हर एक के साथ एक शैतान है, हर एक के साथ, और वो मुसलसल लगा हुआ है। तो उसकी मौजूदगी का एहसास रखिए और डरने की बात नहीं। शैतान जिन है, जिन हमेशा एक जिन हमारे साथ है, डरने की बात नहीं, इसलिए कि 2 फरिश्ते भी हमारे साथ हैं। और फिर इसमें अल्लाह ताला ने यह भी बताया अर्रजीम जो मरदूद है, यानी सिर्फ ये नहीं कहा कि पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, बल्कि ये कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो मरदूद है। यानी उसकी इस धुतकारी हुई हालत को जहन में रखें हम कि वो जो है
اس قابل نہیں ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ ان احساسات کے ساتھ پریکٹس کیجئے، ترجمہ کیجئے آپ لوگ صرف اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، ترجمہ کیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، پھر سے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی کا مطلب یہاں ہوگا سے، بسمی نام سے، بسمی یعنی نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اسم کی جمع اسماء ہے، اسماء الحسنہ اللہ کے نام، اور یہ جو ہے قرآن میں 39 بار آئے ہیں اسم اور اسماء الفاظ، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ الرحمن، عربی زبان میں اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس وزن پر، اس میں جوش کا اظہار ہے، جیسے عطشان یعنی شدید پیاسا، غضبان یعنی شدید غصے میں، جوعان یعنی بہت بھوکا، اس میں جوش ہے۔ تو الرحمن یعنی پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل۔ الرحمن یعنی جس کی رحمت میں جوش ہے، جیسے ایک موسلا دھار بارش ہے جو برس رہی ہے، الرحمن۔ الرحیم، اس وزن کے جو الفاظ ہیں عربی زبان میں، اس میں تسلسل کا اشارہ ہے، جیسے جمیل ہے، خوبصورت، کس کو کہیں گے جو کل بدصورت تھا؟ نہیں، جب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب سے خوبصورت ہے۔ یا کریم، اچھے اخلاق والا، کس کو کہیں گے جو پرسوں گالیاں بک رہا تھا؟ نہیں، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یعنی اس وزن کے الفاظ میں تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، جمیل، کریم۔ اسی طرح الرحیم یعنی مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیولی مرسیفل، اللہ تعالیٰ مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الرحمن والرحیم، کہا الرحمن الرحیم، یعنی رحمت کو کہ جوش کو ضرب دیجئے آپ تسلسل سے، گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو مسلسل برس رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ اس کو کہیں گے تو یاد رکھیے پھر تصور اور احساس آپ کا پورا تیز ہونا چاہیے۔ مثلا اللہ کا نام ہو تو خوشی ہو، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی ہو۔ الرحمن جب آئے، الرحیم جب آئے تو اس کی رحمت کو ہم محسوس کریں، اس کی رحمت کو ہم محسوس کریں کہ کیسا رحیم ہے، اس نے الحمدللہ ساری چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ ان رحمتوں کو، بلکہ میں تو کہوں گا جب ہم کہہ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم، تو نماز سے پہلے بھی یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، رحمت دی، انسان بنایا، مسلمان بنایا، نماز پڑھنے کی توفیق دی، کھانا کھلایا، فیملی دی، جو بھی رحمتیں ہیں ان کا تصور کیجیے، الرحمن الرحیم، اور پھر احساس سے پڑھیے۔ ایسا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈل نہیں، دل سے پڑھیے الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ تو پریکٹس کریں گے ہم، ترجمہ کیجئے بسمی نام سے، بسمی یعنی نام سے، اللہ اللہ کے، بسم اللہ اللہ نام سے اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، پھر سے الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد یعنی تمام تعریفیں اور شکر۔ حمد کے دو معنی ہیں، تمام تعریفیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو زبردست خالق ہے، بہترین خالق ہے، تو ہر قسم کی قوت رکھنے والا ہے، تو یعنی جتنے رحیم ہے، کریم ہے، جتنی خوبیاں ہیں ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ یہ ایک معنی ہوا۔ اس احساس کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں الحمد، دل سے کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، اس طرح تھوڑی کہیں گے آپ نے بہت اچھا کھیل کھیلا، آپ بہت اچھے ایگزام، نہیں، بلکہ دل سے ارے کیا کھیلا بھائی آپ نے، اور کیا زبردست کام کیا، تو دل سے کہیں الحمدللہ۔ اور دوسرا مطلب ہے شکر۔ شکر تو سوچیں آپ کہ اللہ تعالیٰ تو نے حیات دی، زندہ رکھا، کھانا کھلایا، یعنی امن میں رکھا، شکر کے طور پہ مسلمان بنایا، شکر کے احساس سے۔ دونوں احساس ہونا چاہیے جب آپ الحمد کہیں۔ للہ اللہ کے لیے، للہ دو ٹکڑوں کا مجموعہ ہے، لی مطلب لیے، للہ
اللہ کے لیے. رب العالمین, رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا, پالنے والا. ویسے بہت موٹا ترجمہ ہوا, یعنی ذرے ذرے کو اس جسم میں, ہمارے جسم میں کروڑوں سیلز ہیں, بلکہ 1000 کروڑ سیل یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے, کروڑوں سیلز ہیں. ان سیل, ہر سیل کو پالنے والا, اور ہم کو پل پل پالنے والا. ہم نہ صرف کھانا کھا رہے ہیں 3 بار, بلکہ ہر سیکنڈ ہم آکسیجن لے رہے ہیں. یہ آکسیجن اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے, پل پل پالنے والا. اور رب العالمین ہے. تصور کیجئے ساری دنیا کو, سارے عالموں کو, انسانوں کا عالم ہے, حیوانات کا عالم ہے, ملائکہ کا, جنات کا, یہ سارے عالموں کو پال رہا ہے. رب العالمین. ان احساسات کے ساتھ, تصور کے ساتھ اور شکر و تعریف کے جذبے کے ساتھ پریکٹس کیجئے, اور جب بھی تلاوت کریں گے ایسے ہی کریں گے, کوشش کریں گے. تو ترجمہ کیجئے, الحمد تمام تعریفیں اور شکر, للہ اللہ کے لیے, رب رب ہے, العالمین تمام جہانوں کا. پھر سے الحمد تمام تعریفیں اور شکر, للہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے, رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم, بہت مہربان, رحم کرنے والا. اس کی تشریح آپ سن چکے. ایک چیز اور یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اسی وقت نیت کیجئے, کوشش کیجئے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں گے. نماز کے بعد جب بھی رحم کریں گے, اس لیے کہ ہم کو اللہ کی رحمت چاہیے. الرحمن الرحیم یعنی بہت مہربان, رحم کرنے والا. جوش, رحمان میں جوش ہے یاد رکھیے, اور رحیم میں تسلسل ہے. تو ہم نے سورہ فاتحہ کے یہ 3 آیتیں سیکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. اور شروع کرنے سے پہلے تعوذ بھی سیکھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے, پریکٹس کیجئے. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں. کہیے آپ لوگ, آپ ناظرین آپ بھی, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من الشیطان شیطان سے, الرجیم جو مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ, اللہ کے نام سے. الرحمن بہت مہربان, الرحیم رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے مہربان رحم کر. الحمد تمام تعریفیں اور شکر, للہ اللہ کے لیے, رب پالنے والا, العالمین جہانوں کا, الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام. الرحمن الرحیم آپ جانتے ہیں. انشاءاللہ اب ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون they are.